اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے تحت ہم بہترین زندگی گزار سکتے ہیں، اور آج کا فائنینشل سسٹم، آج کا اکنامک سسٹم کیا ہمیں بہترین زندگی گزارنے کی اجازت دیتا ہے؟ آج کا فائنینشل سسٹم، آج کا اکنامک سسٹم کیا ہماری صنعت اور معیشت کی ترقی کی ضمانت دیتا ہے؟ آج کا اکنامک سسٹم ایک عام غریب آدمی کے لیے کتنا سپورٹیو ہے؟ ایک عام آدمی کے لیے وہ کتنی سہولیات میسر کر رہا ہے؟ کیا یہ وہ بینکنگ سسٹم ہے؟ کیا یہ وہ فائنینشل سسٹم ہے جو اسلام نے کریٹ کیا یا ریکمینڈ کیا؟ ناظرین، ہمارے پاس وہ نالج نہیں ہے جس کے تحت ہم یہ سمجھ سکیں کہ آج کا کرنٹ فائنینشل سسٹم کس طریقے سے ہم عام مسلمانوں کو مجبور کرتا ہے کہ وہ غیر مسلموں والی زندگی گزاریں۔ آج کا اکنامک سسٹم ہمیں اس طریقے سے مجبور کرتا ہے کہ ہم وہ کام کریں جو اسلام میں ریکمینڈڈ نہیں ہے، جس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، جس کی اسلام میں رخصت نہیں ہے۔ ہم آج کا پروگرام پچھلے پروگراموں کی کڑی ہے جس میں ہم منشور پر ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ عام پاکستانی کا منشور کیا ہونا چاہیے۔ ناظرین، سب سے پہلے منشور کا جو بیسک پیغام ہے جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتا ہے کہ یہ وہ ملک ہے جس میں کہ نظام اللہ کا، حاکمیت اللہ کی، لیکن دوسری طرف جو ایکچوئل جو اسٹیٹ آرگنز ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں اس میں وہ اس پیغام کی نفی کر رہے ہیں کہ حاکمیت اللہ کی، چاہے وہ بینکنگ سسٹم ہے، چاہے وہ فائنینشل سسٹم ہے، چاہے اس کے تحت جتنے ادارے ہمارے کام کر رہے ہیں، ان تمام میں دیکھیں تو ہمیں کہیں نہ کہیں اپنے دین سے، اپنے اسلام سے وائلیشن کرنی پڑتی ہے تاکہ ہم زندہ رہ سکیں اس سسٹم میں۔ میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کے ناظرین آپ کو بات پیغام پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ کیا میں نے اگر کوئی فائنینشیل ٹرانزیکشن کرنی ہے جس میں کہ ایک دوست کو میں نے دوسرے کاروباری دوست کو اس کا حق ادا کرنا ہے، تو ہمارا جو ٹیکس سسٹم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے ابھی پروفٹ کمایا ہے یا نہیں کمایا، یا آپ کے اس سپلائر کو پروفٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، آپ نے اس کا 10% ڈیڈکشن ایٹ سورس کر کے کاٹ لینا۔ اور دوسری طرف کہ جو بینکنگ سسٹم ہے کہ آپ کو پروفٹ ہے یا لاس ہے، اسلامک بینکنگ ہے یا کنونشنل بینکنگ ہے، آپ کا انویسٹر اس کو تو 30% آپ نے پروفٹ دینا ہے، 22-25% کائبر کے ساتھ پلس ہڈن چارجز ڈال دیں۔ آپ کو چاہے لاس ہو یا پروفٹ ہو، یہ اس کی اجازت نہیں کہ آپ اس کا جو سود دینا ہے اس میں کوئی ڈنڈی مار لیں۔ سود آپ کو پورے کا پورا دینا ہے۔ پورا ہمارا جوڈیشل سسٹم، لیگل فریم ورک وہ سود جو بینکنگ سسٹم کو دینا اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ ناظرین، پچھلے ایک پروگرام میں منیر احمد صاحب چیف مینیجر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ریٹائرڈ ہمارے ساتھ تھے۔ انہوں نے چند باتیں عرض کی تھیں کہ آج ہمارا بینکنگ سسٹم 1959 کا بینکنگ سسٹم وہ یہ ہے کہ غریب آدمی کے ریسورسز اکٹھے کریں، جس میں ریٹائرڈ لوگ ہیں، بیوائیں ہیں، اور باقی جو غریب آدمی سیلریز لیتا ہے، جو ہمارا سرکاری ملازم تنخواہ لیتا ہے، ان تمام کی سیونگ ایک جگہ اکٹھی ہوں اور وہ سیونگ آگے دے دی جائے ان امیر لوگوں کو جو کولیٹرل رکھ سکتے ہیں بینک میں، تاکہ وہ اس سے اور پیسہ کمائیں۔ دوسری طرف ناظرین کہ تمام لوگوں کے ریسورسز اکٹھے کر کے حکومت وقت کو 25 سے 30% سود پر دے دیے جائیں۔ ناظرین، یہ سسٹم چلنے والا نہیں ہے۔ اس میں ہم عام پاکستانی اللہ کی اتنی نافرمانی کر رہے ہیں کہ ہم ایک تو مسلمان رہتے ہی نہیں ہیں جب ہم ملاوٹ کر لیتے ہیں، ڈنڈی مار لیتے ہیں، اور لیکن جب ہم اس کام کو کر لیتے ہیں تو اس میں برکت ہی نہیں ہوتی۔